السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کا ہمارا یہ درس دین کے 3 اہم بنیادی اصول پر انشاءاللہ ہوگا، اور اس سے پہلے اس درس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ کیونکہ ہمارا یہ پہلا مستوی ہے، پہلا لیول ہے، فرسٹ لیول ہے، اس لیے بہت اختصار کے ساتھ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جو لیول ہوگا، مستوی ہوگا، اس میں تفصیل کے ساتھ بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ آج دین کے 3 اہم بنیادی اصول کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا انشاءاللہ، اور دین کے یہ 3 بنیادی اصول بہت ہی اہم ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ تینوں اصول وہ ہیں جس کے تعلق سے قبر میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ ایک بندہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس سے جو سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال جو اس سے کیا جائے گا، اس سے یہی ہوگا کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ 3 اہم سوال جو بھی شخص قبر میں رکھا جاتا ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ لہذا انسان ان بنیادی اصول کے تعلق سے جانے تاکہ صحیح طریقے سے عمل کر سکے، اور جب اس سے سوال ہو تو ان سوالات کا جواب صحیح طریقے سے دے سکے۔ پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر انسان جب تک اپنے رب کی معرفت نہیں حاصل کرے گا، صحیح طریقے سے وہ عمل نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے رب کی معرفت سب سے پہلے انسان یہ جانے کہ رب کسے کہتے ہیں، رب کے معنی کیا ہیں۔ رب کا مطلب یہ ہے کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور تمام امور کو چلانے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے، تمام امور کے اندر تصرف کرنے والا ہے، یہ صرف ہمارا رب ہے۔ جو ہماری چھوٹی سی چیزوں سے لے کر کے بڑی سی بڑی چیزوں کا رب ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ تم نے اپنے رب کو کس طریقے سے پہچانا، تو ہم نے اپنے رب کو بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں جنہیں دیکھ کر کے ہم نے اپنے رب کو پہچانا۔ آسمان اور زمین یہ سب سے بڑی علامت ہے، سب سے بڑی نشانی ہے جس کے ذریعہ سے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے، اور وہ ہمارا رب ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے آسمان اور زمین کی تخلیق۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند، یعنی رات اور دن، سورج اور چاند، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے جن کے ذریعے سے انسان جانتا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہمارا رب ہے۔ لہذا اللہ وہی ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرایا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے رب کی معرفت کے تعلق سے ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اپنے رب کے بارے میں جانے، اور اسی طریقے سے جب انسان اپنے رب کی عظمت اور اپنے رب کی جلالت اور اپنے رب کی قدرت کو جب انسان جانے گا تو اس کے اندر اور مزید شوق پیدا ہوگا کہ اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر انسان یہ بھی جانے کہ ہمارا نبی کون ہے۔ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ انسان سے دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارا نبی کون ہے۔
لہذا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانے کہ یہ خاتم النبیین ہیں، افضل الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول عام الفیل 571 عیسوی کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی تھی۔ 40 سال کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ کے اندر دعوت کا کام کیے، 10 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ 10 سال کے بعد اور معراج کے وقت 5 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے فرض کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکہ میں نمازیں ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد 13 سال مکہ میں گزارنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 10 سال دعوت کا کام کیا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت کی بہت سارے صحابہ کرام دین کے اندر داخل ہوئے، اور یہ اسلام آہستہ آہستہ لوگوں تک پھیلتے چلا گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے تعلق سے جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، نسب کیا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن ہاشم بن عبد مناف، اس طریقے سے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نسب ہیں ان کے تعلق سے جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش سے ہیں، اور یہ قریش عرب سے ہیں، اور عرب اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے یہ عرب ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ مختصر معلومات اور معرفت کے بعد انسان اپنے دین کے تعلق سے جانے کہ یہ دین کیا ہے۔ تو دین کے تعلق سے بھی انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہی دین ہے جسے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے پوری انسانیت کے لیے مبعوث کیا، اور یعنی یہ دین پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام قول و فعل تمام امت پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمودات اور احکامات کو مانیں، اور جن چیزوں کا سب سے یعنی زیادہ ترکیز کی گئی ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے، سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ واحد کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائے۔ اور اسی طریقے سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے۔ لہذا انسان شرک سے دور رہے، اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کبھی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی بھی نہیں بخشے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین اسے معاف کر سکتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو اسلام کے اہم بنیادی جو اصول ہیں، اللہ رب العالمین کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دین کی معرفت، اس کے تعلق سے ہم معرفت حاصل کریں تاکہ ہم صحیح طریقے سے دین پر عمل پیرا ہو سکیں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔